کہ ایک حال آتا ہے روحانیت میں، ایک مقام آتا ہے روحانیت میں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہوتا ہے. جو یہ کرتا ہے محنت اتنی ہے، پہلے گناہوں کو جمع کرو، پھر اس کے بعد میں کون سے گناہوں سے بچے ہوئے ہو گن لو، پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ مولا آپ نے مجھے اس سے بچایا ہے، آپ کی کرم فرمائی ہے، آپ کا شکریہ، آگے بھی اسی طرح بچائے رکھیے. استقامت کی دعا کریں، اور پھر اس کے بعد جن گناہوں میں مبتلا ہیں ان کی فہرست بناؤ، اور اس فہرست کو شیخ کے سامنے رکھ کر ان میں سے جتنے گناہوں میں مبتلا ہیں سامنے رکھ کر اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے یہ پوچھ لو. یہ سب سے بہترین راستہ ہے آسانی سے جلدی سے تزکیہ نفس کو پورا کرنے. جو بندہ اتنا کرے گا اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے قد افلح من زکاہا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے جستجو اور فکر کر کے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لی. وقد خاب من دساہا، اور جو یہ تحقیق یہ جستجو نہیں کرتا اور اپنے نفس کو پاک کرنے کا کام اور فکر نہیں کرتا، یہی نقصان اٹھانے والا ہے. نفس پاک، اللہ کہہ رہے ہیں کامیابی. کس بات کی کامیابی؟ معصیت الہی سے بچنے کی کامیابی. کس بات کی کامیابی؟ تم معصیت سے بچو گے، اللہ کی ناراضگی سے بچو گے. اللہ کی رضا کا مل جانا بڑا کمال ہوتا ہے. تزکیہ نفس سے اللہ راضی ہوتا ہے. نفس پاک کرنے کی ترتیب شیخ سے پوچھتے جانا، کرتے جانا. پہلا کام اسی وقت صلاۃ التوبہ. دوسرا کام تدبیر کے درجے میں شیخ سے تدبیر لینا اور اس گناہ سے اپنے کو روکتے رہنے کی فکر کرنا. اتنا پیچھے پڑ جانا کہ جب تک وہ چھٹے نہیں اپنی تربیت چھوڑنا. ہر ایک کے لیے تدبیر جدا گانا ہوتی ہے، اس کی صحت کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے، اس کے مقام اور مراتب کے اعتبار سے. تو یہ ایک باضابطہ کام ہے جو مجھے اور آپ کو منظم انداز میں کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ پاک ہو گیا تو گناہ سے بچ جاؤ. کتنے قسم کے گناہ سے بچیں گے؟ 4 قسم کے گناہ سے. زبان کے، مال کے آنے کے، مال کے جانے کے، عمل کے. ان 4 گناہوں سے، ان 4 قسموں کے گناہوں سے آدمی بچے گا. تزکیہ نفس، نفس کی پاکی. اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ تخلیل کلام، تخلیل اختلاط مع الانام اور تخلیل طعام. یہ آج کا ہے. تخلیل منام کب کا ہے؟ آئندہ اب جو مضمون شروع کروں گا قلب کی اقسام، انشاءاللہ اس میں اللہ نے چاہا تو تفصیل سناؤں گا کہ کون سا قلب ہوتا ہے، اس کی کیا صفات ہوتی ہیں، کس قسم کے قلوب ہوتے ہیں. اس سلسلے میں کس سے رہبری اور رہنمائی لینا چاہیے؟ بھئی ہم رہبر بنانا چاہ رہے ہیں، رہنما بنانا چاہ رہے ہیں، نفس کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایسی صورت میں کس کو رہبر اور رہنما بنانا؟ کچھ چیزیں بتاتا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجئے، اپنے دل میں اچھی طرح ذہن میں رکھیے. آپ لوگوں میں سے جو بیعت ہے ان کو نہیں کہہ رہا، جو نہیں ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، یا آپ کے واسطے یا بالواسطہ دوسروں تک جو بات پہنچ رہی ان کو کہہ رہا ہوں. نمبر 1 مسلمان ہونا. غیر مسلم خرق عادت بھی دکھائے گا تو کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس ایکسیپٹڈ نہیں. اللہ نے اپنی شان استغنا سے اس کو دے دیا لیکن ہم قابل قبول نہیں سمجھتے. غیر مسلم سے اپنی تربیت اور اصلاح نہیں لے سکتے. نمبر 1. نمبر 2 عاقل ہونا، عقل مند ہونا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مجذوبین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ مجذوب وہ ہے جو نہ لائق تنقید ہے نہ قابل تقلید. جب وہ قابل تقلید ہی نہیں تو اس کو شیخ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ مجذوب وہ ہے جس کی عقل معروف ہو گئی ہو صفات ربانی میں کھو جانے کی وجہ سے، یہاں تک کہ وہ شریعت کا ہی مکلف نہیں رہتا. مجذوبین بعض وقت کپڑے نہیں پہنتے تھے کہ ہم بھی کپڑے چھوڑ کے پھریں گے. مجذوبین کھانے نہیں کھاتے تھے کہ ہم بھی کھانا چھوڑ دیں گے. مجذوبین بیوی بچے ہی نہیں رکھتے تھے کہ ہم بھی بیوی بچے نہیں رکھیں گے. ایسا تو نہیں ہے نا شریعت. وہ ایک کیفیت ہو گئی ان کی، وہ ایک حالت ہو گئی ان کی کہ اللہ کے صفات میں تجلیات میں کھو گئے تو اتنا کھو گئے کہ واپس نہیں آئے. چھوڑ دو ان کے حال پر. نہ وہ ان پر تنقید کر سکتے کیونکہ وہ دنیا میں نہیں کھوئے، وہ رب کے صفات میں کھو گئے، اس لیے ان پر تنقید نہیں. باقی قابل تخلید بھی نہیں، تو پھر ان کو شیخ کیسے بناؤ؟ تو مجذوبین کو تنقید بھی نہیں کرو
ان کو اپنا شیخ بھی نہ بنو، کیونکہ قابل تقلید نہیں۔ تو دوسری صفت کیا بتایا؟ عقل مند ہونا، ہوش والا ہونا، حواس میں ہونا، اچھے برے کو سمجھنے والا ہونا۔ شریعت میں بھی یہی حکم ہے نا۔ نماز کس پہ فرض ہے؟ مسلمان ہو عاقل و بالغ ہو۔ روزہ کس پہ فرض ہے؟ مسلمان ہو عاقل و بالغ ہو۔ جس کو اپنا رہبر اور امام بنا رہے ہو اس کے بارے میں جان لو کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، عاقل بھی ہے کہ نہیں، بالغ بھی ہے کہ نہیں۔ کسی بچے کو اپنا امام نہیں بنایا جاتا، چھوٹوں کو اللہ نے بھی وہ شعور نہیں دیا ہوا ہوتا ہے، اس واسطے چھوٹوں کو اپنا امام اور اپنا مقتدی اور رہبر نہیں بنایا جاتا۔ یاد رکھیں گے بالغ ہوں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ایسے شخص کو اپنا مقتدی، اپنا رہبر اور رہنما بنانا چاہیے جو عقائد میں درست عقیدے رکھتا ہو۔ اس وقت بہت سے فتنوں والے عقیدے بھی ہیں، کون کس فتنے والا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اہل سنت والجماعت کے مشرب سے تعلق رکھنے والا، عقیدے والا ملے تو عقیدے کا مضبوط آدمی پکڑو، ورنہ پھر آپ فتنے کا شکار ہو جاؤ۔ چوتھی چیز، پانچویں چیز جو اس میں دیکھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ خود شریعت پر عمل کرتا ہو۔ آپ کو تو بول رہا جاؤ نمازیں پڑھ لو اور خود نمازیں چھوڑ لا، تو عمل سے پتہ چل جاتا ہے نا۔ کوئی تاریخ نماز کو اپنا شیخ نہیں بنایا جاتا، تاریخ شریعت کو اپنا شیخ نہیں بنایا جاتا۔ خود شریعت پر عمل کرتا ہو تب جا کر دوسرے کو تلقین کرے گا کہ شریعت پر عمل کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لو گے تو وہ یہ کہے گا کہ ایک حال آتا ہے روحانیت میں، ایک مقام آتا ہے روحانیت میں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہوتا ہے، وہی حضوری عبادت سے اب الگ سے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھنس جاؤ گے کہ نہیں پھنس جاؤ گے فتنے میں؟ تو اس لیے کیا کہا؟ جو خود متشرع ہو آپ اس کو، جو خود متدین ہو، جو خود دیندار ہو، اس کو آپ اپنا رہبر اور رہنما بنا سکتے ہو۔ جو متشرع متدین نہ ہو اسے اپنا رہبر اور رہنما نہیں بنایا جا سکتا۔ پھر ایک صفت بیان فرمائی کہ یاد رکھو وہ سنت سے محبت کرنے والا، غالی محبت میں بدعت کا مرتکب نہ ہو جائے۔ بدعت دراصل نبی سے دشمنی کا نام۔ کسی کو رہبر بنا رہے ہو، رہنما بنا رہے ہو، تو بدعتی کو اگر رہبر اور رہنما بناؤ گے تو کیا وصف پیدا ہوگا بتاؤ؟ سب سے پہلا وصف یہ پیدا ہوگا کہ حضور نے نہ تمام دین دیا تھا، ہم نے تمام کیا۔ اور جو حضور کے بارے میں یہ نظریہ رکھا وہ کبھی روحانی نہیں ہو سکتا، اس کی روحانیت کبھی کمال کو جا ہی نہیں سکتی، ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ جو حضور کے بارے میں یہ سمجھے کہ نہ تمام دین دیا ہے، اگر نبی نے تمام دین دیا ہے تو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، نئی چیزیں ایجاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے؟ بدعت سے بچنے والا ہو۔ اور پھر فرمائیں کہ اس کی مجلس میں بیٹھو تو اللہ کی یاد آئے، اس کی مجلس میں بیٹھو اللہ کا تذکرہ ہو۔ غیر اللہ کا تذکرہ سمجھانے کے لیے کہیں کہیں آیا تو ٹھیک، ورنہ اس کی گفتگو کا محور و مرکز کیا ہوتا ہے؟ اس کی گفتگو کا محور و مرکز اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اللہ کے آثار، اللہ کی قدرتیں، اللہ کے کمالات، نبی علیہ السلام کی ذات، نبی علیہ السلام کی صفات، نبی علیہ السلام کے افعال، نبی علیہ السلام کے آثار، نبی علیہ السلام کی تہذیب و اخلاق۔ اگر اس کو اللہ رسول سے محبت ہوگا تو یہ بولے گا، اور اگر دنیا سے محبت ہوگی تو دنیا ایسی دنیا ایسی دنیا ایسی کرے گی۔ دنیا جس سے محبت ہوتی ہے اس کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے۔ عاشق کس کا تذکرہ کرتا ہے؟ معشوقہ کا۔ معشوقہ کس کا تذکرہ کرتی ہے؟ عاشق کا۔ محبوب کس کا تذکرہ کرتا ہے؟ محبوب کا۔ جس سے بے پناہ دوستی ہو گئی، دوست کا تذکرہ کرتا ہے۔ بھائی جس سے محبت ہو جاتی ہے اسی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ شیخ کامل وہ ہوتا ہے جس کو اللہ سے محبت کامل ہو اور وہ آپ کو اپنی مجلس میں اللہ ہی کا تذکرہ سنائے، تو اس کی مجلس میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ کیا؟ اللہ کی ذات، صفات، افعال، آثار، قدرتیں، کمالات سننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کیا پیدا ہوگی؟ محبت۔ یہ سلوک کی غایت۔ نبی علیہ السلام کی ذات، صفات، افعال، آثار، اخلاق بیان کرنے سے کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام سے محبت پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں بندہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنا چاہے گا۔
یہ مطلوب ہے شریعت مطہرہ میں، یہ مطلوب ہے طریق نبوی میں، یہ مطلوب ہے سلوک کے راستے میں، معرفت ربانی کے لیے، محبت الہی کے لیے۔ اس کے بغیر آدمی کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ آخرت کی بات کرے گا کثرت سے، تو بندہ آخرت والے اعمال اختیار کرے گا، طاعت کے جذبات پیدا ہوں گے، معصیت سے بچنا آسان ہوگا۔ تو یہ کچھ اوصاف اس کی مجلس کی بیان کی ہیں علماء امت نے کہ ذرا یہ دیکھ لو کہ اس کی مجلس میں اللہ کا تذکرہ زیادہ ہے کہ غیر اللہ کا تذکرہ زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ حضرت رابعہ بصریہ اپنے زمانے کی بہت بڑی ولیہ ہیں، ان کا گزر ایک مرتبہ ایک صوفیہ کے حلقے سے ہوا۔ صوفیہ کی ایک جماعت تھی، اس حلقے میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے بعض مریدین کو شیطان نے اس دھوکے میں ڈال دیا، شیطان نے اس دھوکے میں ڈال دیا، بعض مریدین کو شیطان نے اس دھوکے میں ڈال دیا، شیطان 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 کے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کاش کہ انہوں نے رحمان 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 کہا ہوتا، جتنی مرتبہ شیطان کہا ہے کوئی نیکی تو لکھی نہیں گئی، سبحان اللہ کہتے تو نیکی تو لکھی جاتی۔ سمجھ؟ سبحان اللہ پہ نہیں کی، شیطان کہنے سے نیکی تھوڑی ملے گی۔ تو جس کا تذکرہ زیادہ ہو رہا ہو یہ بھی دیکھا جائے کس بات کا تذکرہ زیادہ ہے۔ اگر قال اللہ ہے، قال رسول ہے، صفات و فعال، اللہ کی ذات، صفات، افعال، آثار کا تعارف ہے، اللہ کی قدرتوں اور کمالات کے تذکرے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات، افعال و آثار کا تذکرہ ہے، ان کے اخلاق کا تذکرہ ہے۔ یہ دراصل اللہ سے محبت، اللہ کے حبیب سے محبت بڑھانے کے لیے ہے۔ اس سے طاعات کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور اس سے معصیت سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ یعنی جس کی محفل میں بیٹھو تو فکر آخرت بڑھ جائے، جس کی محفل میں بیٹھو تو اللہ سے محبت بڑھ جائے، جس کی محفل میں بیٹھو تو نیکی کے کرنے کا شوق پیدا ہو، جس کی محفل میں بیٹھو تو برائی سے بچنے کے عزائم اپنے اندرون میں پیدا ہو۔ اگر یہ چار چیزیں اس کی مجلس میں بیٹھنے سے ہو رہی ہوں تو وہاں بیٹھ جاؤ، اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہارے کام بنائیں گے۔ سمجھ رہے؟ کتنی چیزیں بتائی میں نے، یاد رکھیں گے؟ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، متشرع متدین ہونا، بدعتی نہ ہونا، سنت پر عمل کرنے والا ہونا، اور اسی طرح اس کے اوصاف میں سے بتایا گیا کہ اس کے اوصاف ایسے ہوں کہ اس کی مجلس میں اللہ کی یاد آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ زیادہ ہو، اللہ کی محبت بڑھے، طاعت ربانی کا جذبہ پیدا ہو، معصیت سے بچنا آسان ہو۔ اگر یہ ہو رہا ہو تو پھر ایسی صورت میں ایسے شخص کو اپنا رہبر، اپنا رہنما بنا کر اس کے سامنے اپنی ان معصیتوں کو ذکر کرنا، پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد کہ حضرت مجھ میں یہ عیب پایا جاتا ہے، میں کیسے اس عیب سے نکلوں، یہ نکلنے کا راستہ پوچھنا تربیت لینا کہلاتا ہے۔ سلوک میں یہ ہوتا ہے، یہ نزاکت اور یہ باریکی۔ تو بھائی اس وقت اجمالی طور پر جو بات سمجھانی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں ایک چیپٹر ختم ہو رہا ہے اور دوسرا چیپٹر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تب یہاں سے مضبوط بن کے پابندی سے اگر آئیں گے تو اقسام قلب، احوال دل سے انشاءاللہ آگے کا مرتبہ طے ہوگا۔ اس کو سلوک میں عالم ناسوت کہتے ہیں۔ مختصراً جو ہو گئے اسباب اس کو یاد رکھیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ عالم ناسوت، یعنی جہاں آدمی سے یہ کام ہوتے ہیں۔ زبان کے گناہ کہاں ہوتے ہیں؟ دنیا میں۔ مال کے گناہ کہاں ہوتے ہیں؟ دنیا میں۔ اعمال کے گناہ کہاں ہوتے ہیں؟ دنیا میں۔ ان گناہوں سے بچنے کا کام کہاں ہوتا ہے؟ دنیا میں۔ طاعات کہاں ہوتی ہیں؟ دنیا میں۔ معصیت سے کہاں بچا جاتا ہے؟ دنیا میں۔ تو جو عالم ہماری آنکھوں کو نظر آ رہا ہے اس عالم کو عالم ناسوت کہتے ہیں، اور اس میں اپنے نفس کی تربیت کرنے والے سالک طریقت کو منزل ناسوت کا سالک کہتے ہیں، اور یہ راہ شریعت کہلاتی ہے۔ یہ میں جو سنا رہا ہوں نا، بعض لوگوں کو ایسا دکھ رہا ہوں گا اس تصوف کے اسباق نہیں ہیں۔ وہ حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیوض النقوش نامی کتاب میں پہلے درجے کے سلسلے کی تعلیمات کیا ہیں وہ لکھا ہے۔ اس میں تحت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان چیزوں سے بچنا اور یہ چیزوں کو کرنا ہے، یہ لکھا ہے۔ پیج نکالو، فیوض النقوش دیکھ لو جائے۔ اس راہ کو کیا بولتے ہیں؟ راہ شریعت۔ اس عالم کو کیا کہتے ہیں؟ عالم ناسوت۔ اس کو مکمل کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ منزل ناسوت کا سالک۔ اس کے بعد جو درجہ شروع ہوتا ہے اس درجے کو عالم طریقت کہتے ہیں۔
اور اس منزل کو منزل ملکوت کہتے ہیں، اور اس میں جو تعلیمات دی جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ اب تک ظاہر سے تعلق رکھنے والی چیزیں سنی، اب باطن سے تعلق رکھنے والی چیزیں سنو گے۔ یہاں سے روح کہاں ہے؟ چھپی بھی ہے نا بھائی، پوشیدہ چیزوں تک جانا ہے تو دکھنے والی چیزوں سے پوشیدہ چیزوں تک جاؤ گے، آثار سے افعال تک جاؤ گے، افعال سے صفات تک جاؤ گے، صفات سے ذات تک جاؤ گے، عالم ناسوت سے عالم ملکوت تک، عالم ملکوت سے عالم جبروت تک، عالم جبروت سے عالم لاہوت تک سیر ہے جو ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ تدریجاً کریں گے، ایک ساتھ ایک وقت میں بٹھا دیا تو پورے جا کے غرق ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے منزل ملکوت کا درس شروع ہوگا، عالم ملکوت کا درس شروع ہوگا۔